السلام علیکم۔ احمدی انجمن اشاعت اسلام اپنی نشریات پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ تو یہ میں یاد دلا دوں کہ ہماری جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا عقیدہ تھا کہ حضرت سلم جو ہیں وہ آخری نبی، اور حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، چاہے وہ کوئی نیا نبی ہو یا کوئی پرانا نبی۔ اور یہ کہ قرآن کریم ایک جامع اور مکمل کتاب ہے جس کی کوئی بھی آیت نہ منسوخ ہے اور نہ اس سے کوئی باہر رہ گئی۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ جناب آیت رجم قرآن کریم سے باہر رہ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور کئی دوسری آیات کا بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اور یہ کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں کفر جو ہے وہ کہنے والے پر الٹ کر پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اگر آپ ان نشریات کو جو ہے باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان میں ہم ہر روز قرآن شریف کی ایک آیت، بلکہ کئی دفعہ تو صرف ایک لفظ جو ہے اس پہ غور کرتے ہیں، اور اس کے مصدر اور دوسری چیزوں کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس زمانے میں اس کے کوئی نئی معنی ہیں جو ہمیں نیا سبق، نئی تعلیم جو ہے وہ دے سکے۔ تو یہی ہم کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت جو ہے سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 36 پر پہنچے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پس شیطان نے ان کو پھسلا دیا، سو ان کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر پڑو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ آدم جو ہے ان کی نافرمانی سے یہ ہوا۔ تو پہلا لفظ جس کی طرف ہم چلتے ہیں وہ ہے ازالہ۔ تو اس کا مصدر ہے، اس کا روٹ ہے زے لام لام۔ تو لین کے مطابق اس کا مطلب ہے ٹرپ، سلپ۔ ایک اور ہے ڈکشنری انگریزی کی جس کا نام ہے ہینز ویئر، اس کے مطابق اس کا مطلب ہے سٹمبل، ویور۔ اردو میں پاؤں ڈگمگانا، پھسل جانا، لغزش، یعنی غیر ارادی طور پر کوئی غلط کام ہو جاتا، اس میں ارادہ نہ شامل ہو۔ اگر آپ کا پاؤں جو ہے وہ پھسلتا ہے تو آپ جان بوجھ کے نہیں کہتے کہ میرا پاؤں پھسلنے لگا ہے اور میں گرنے لگا، یہ اچانک اتفاقی طور پر ہو جاتا ہے۔
اور یا آپ کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، ایسے زلزلہ آئے تو آپ کھڑے ہوں، ایک دم زلزلہ آئے، آپ کے پاؤں ڈگمگا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ارادی طور پر یہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا ارادہ داخل نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ جو کہا کہ وہ پھسل گئے، حضرت مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے پھسلا دیا۔ کس نے پھسلا دیا؟ شیطان۔ شین با نون اس کا مصدر ہے، تو اس کے جو ہیں کئی مطالب ان میں ہے باندھ دینا، اٹیچ کر دینا، دور ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے لمبی رسی بھی دور ہو گئے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ شین یا قو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جل کر راکھ ہو جانا، یعنی سرکش ہو جانا، باغی ہو جانا۔ تو یہ دوسری چیز میں آپ کی طرف کو یاد دلا دوں کہ میری رائے میں ابلیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہماری اپنی خواہشات، جن میں سے ایک کا ذکر یہاں ہے غالباً اس لیے کہ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی، جو تکبر ہے، تو وہاں جو اپنے آپ کو غلطی کی تحریک کرنا تھا تو لفظ استعمال ہوا ابلیس، ابلیس، ابلیس نے یہ کیا۔ یہاں یہ ہے شیطان نے۔ ایک لحاظ سے یہ دونوں جو ہے ہم مانی ہیں، لیکن میری رائے میں فرق یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اس وقت بہکانے کو کہتے ہیں جب آپ خود اپنے آپ کو بہکاتے ہیں، لیکن جب آپ دوسرے کو بہکاتے ہیں تو وہاں میری رائے میں لفظ شیطان آ جاتا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ بہکایا تھا، لفظ ابلیس آیا، اس نے تکبر کیا۔ بیسیکلی آدم کے اندر جو تکبر تھا اس نے اس کو بہکا۔ یہاں شیطان جو آیا تو اب آدم اکیلے نہیں، آدم اور حوا دو بن گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو پھسلا۔ اسی طرح ہے میاں بیوی کئی دفعہ صلاح مشورہ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہے گھر کے لیے کوئی چیز چاہیے، جمع شدہ پونجی اتنی نہیں، خاوند کہتا ہے کہ بھئی پھر تو یہ مجھے تو رشوت لینی پڑے گی یا اور کوئی اس طرح غلط کام جو ہے اس سے مجھے پیسے جو ہیں وہ جمع کرنے پڑیں گے، مہیا کرنے پڑیں گے۔ بیوی کہتی پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، سبھی کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ساتھ والے جو ہیں ان کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آ گئی؟ ساری دنیا کرتی ہے، بس تم ایمانداری جو ہے وہ کرتے رہنا۔ شوہر کہتے ہیں ہاں بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی ہمسائے جو ہیں ان کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ گئی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ میاں جو ہے وہ کم درجے کا افسر ہے، تو اس کی تنخواہ بھی میرے سے کم ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا گھر کیسے بھرا، یا اتنی شان سے انہوں نے بیٹے یا بیٹی کی شادی جو ہے وہ کیسے کر لی۔ یعنی دیکھیں وہ ایک دوسرے کو بہکا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کہے کہ نہیں، ہمیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ جو ہے رشوت لیتے ہیں یا نہیں، وہ انہوں نے کیسے یہ کر لی، انہوں نے کہاں سے 70 ٹیلی ویژن گھر میں لگا لیے، انہوں نے کہاں سے پیسے لے لیے بیٹی یا بیٹی شادی کرنے کے لیے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، خدا کو، حکومت کو، ان چیزوں کو ہم نے اپنے اعمال کا دینا۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے ہمسائے نے کیا کیا،
یا یہ کہنے کہ وہ ایک دوسرے کو اکسا رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ دیکھو اپنا ہم نے یہ شادی کی تو ہماری جو ہے دھاک بیٹھ جائے گی، اتنی شان و شوکت ہو جائے گی، سب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ جناب عالی دیکھیے ان کے پتہ نہیں کیا کیا وسائل ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ تکبر، شیخی، کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں اچھا کہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ انہوں نے آدم اور حوا نے ایک دوسرے سے جو کی. تو اس میں کئی دفعہ یہ غیر ارادی چیز بھی ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ غلطی کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ دوسرے کو غلط مشورہ دیتا ہے تو دوسرا آگے سے اس کو غلط مشورہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیلیبریٹ نہ ہو، ان کے محدود علم کے مطابق، لیکن بہرحال ہے غلطی. کیوں غلطی ہے؟ کہ خدا تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی. اگلا لفظ جس پہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اخرجہ، جس کا مصدر ہے خا وا جی. اس کا مطلب جو ہے یہ ہے نکلنا. اس کا ایکچولی مطلب ماہر بھی ہوتا ہے، کوئی ایکسپرٹ ہو تو، لیکن یہاں جو ہے اس کا مطلب ہے نکلنا. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے آگے آیا نکلے، اور کیسے نکلے؟ کیسے نکلے؟ احبطوا، جس کا مصدر ہے ہا با طا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نکلے، جب ایک حالت سے دوسری حالت تو آپ منتقل ہوئے، تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ آپ ایک بدتر یا نچلی حالت میں چلے. پہلی حالت کے مقابلے میں تزلزل کی حالت میں آپ چلے. جس طرح یہ ہے کہ اگر آپ بڑے گھر سے چھوٹے گھر منتقل ہو جائیں، دوسری حالت جو ہے اس میں کمزوری کا پہلو ہے کہ تم نکل گئے. جب شیطان نے دونوں کو پھسلایا یا دونوں نے ایک دوسرے کو پھسلا دیا، تو پھر جس اعلیٰ حالت میں تھے، جس اعلیٰ روحانی حالت میں وہ تھے، وہ اس سے گر گئے. اس کا مطلب جو ہے گرنا بھی ہے، اترنا بھی ہے، منتقل ہونا بھی ہے، کمزور ہونا بھی ہے. تو وہ گر گئے. وہ اس روحانی حالت میں تھے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو گر کے اس حالت میں. تو بات کیا ہوئی؟ اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا قتل جو تھا وہ حضرت آدم کے بیٹے نے، اور اس میں کیا چیز تھی؟ حسد. اب یہ دیکھیں دوسرے منفی جو ہے جذبات وہ انسان پہ غالب آ رہے، وہ انسان پہ غالب آ رہے. تکبر کیا، پھر حسد کی طرف چلے گئے. میری قربانی کیوں قبول نہ ہوئی، تیری کیوں ہو گئی؟ اور اس طرح دونوں جو ہے ان کا جھگڑا. تو پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے جب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ یہ گری ہوئی روحانی حالت جو ہے تم کچھ عرصہ اس میں رہو. جس گری ہوئی روحانی حالت میں تم نے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے، تم اس میں رہو. اب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں، انگلستان میں تو بہت سے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا، جو لوور لیول پہ، لیکن ظاہر ہے یونیورسٹی لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں امتحان فیل ہو گئے.
یا کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے امتحان میں نمبر کم آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دوبارہ امتحان دیں، ہم اسی حالت میں رہیں جس حالت میں ہم تھے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ تو یہی خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے میری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ حالت سے، روحانی اعلیٰ حالت سے گرا لیا ہے ایک نچلی حالت میں۔ تو اب تمہارے لیے فائدے مند ہوگا کہ تم اس نچلی روحانی حالت میں رہو اور جدوجہد کرو کہ تم پہلی حالت تک پہنچو۔ یہاں لفظ جو ہے یہ آگے ہے، کہاں گیا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی تم زمین میں رہو۔ ارض کا مطلب زمین میں ہے، زمین ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کمپیریٹیو چیزیں، مقابلتاً چیزیں، اس کے مقابلے میں یہ جو ہے یہ ارض ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ ارض ہے۔ کوئی بھی نچلی چیز جو ہے ایک اونچی چیز کے مقابلے میں ارض کہی جائے، اس طرح کوئی بھی اونچی چیز جو ہے وہ اس سے نچلی چیز کے مقابلے میں وہ سما کہی۔ تو یہ کہا تم نے روحانی حالت اپنی گرا لی ہے، تم گر گئے ہو، تم نچلی حالت میں آ گئے ہو، جس کو یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا اب زمین میں رہو۔ لیکن سوال ہے کہ زمین میں تو وہ پیدا ہوئے تھے، ان کی تخلیق جو ہے یہاں تو ہوئی تھی، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تم زمین میں رہو؟ یہاں تو وہ تھے، جانا کہاں تھا انہوں؟ تو میری رائے میں اس کا مطلب ہے کہ تم نے چونکہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے، تم اپنے آپ کو ایک نچلی حالت میں لے گئے ہو، تو اب تم اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ تم جد و جہد کے ذریعے، کوشش کے ذریعے تم اپنی جو ہے حالت پھر بدل سکو، اپنے آپ کو ایک بہتر حالت میں لا سکو۔ یہی چیز جو ہے یہ اب میں انگریزی میں دہراؤں گا۔ I will now repeat what I've said in Urdu in English. Oh, I forgot to have the English translation close by. Here we are. In English, Hazrat Maulana Muhammad Ali has translated this as, and we said, O Adam, live you and your wife in the garden. And, oh no, that's not the, what am I talking about? Here we are. I marked the wrong place. Sorry about that. When you use markers and so on, you blindly follow them without thinking. Here we are. Verse 36. I was doing verse 35. But the devil made them slip from it, and caused them to depart from the state in which they were. And we said, go forth. Some of you are the enemies of others, and there is for you in the earth an abode and a provision for a time. So here the first word that I want to look at is azala, and its root is zay, lam, lam. And it means to slip, to trip, to stumble, to waver. And in all of these things, what is common between all of them is the fact that it's not done deliberately. If you slip, you don't set out to slip. If you stumble, you don't set out to stumble. It's unintentional. So here, something unintentional happened. It wasn't deliberate.
The next word is shaytan that I want to look at, which is translated as devil or Satan or whatever, etc. Its root is sheen, wa, noon, and that means to slip. They made each other slip. That's what it signifies. But it actually means, well, there's a dispute about the root. Some people say one root and some people say a different root. One root means remote distance, to move away from something. So obviously, if you make a mistake, if you're going from A to B and you take the wrong turning, you are now away from your objective and destination. The other root means to disobey, to be rebellious. It literally means burn to a cinder, but its significance is to become rebellious, to revolt. Now, the significance, I think, is that Iblis is when your negative thoughts lead you astray. Like we saw previously, the word Iblis was used when it was said that Iblis made Adam. Iblis was proud and he refused to submit to Adam. Now, Iblis was Adam's own negative thoughts. And what was that negative thought? Pride. So here God is saying, not that Adam tripped himself up, but Adam and Eve, they tripped each other. So the word shaitan, I believe, is used when you lead someone else astray. And word iblis is used when you leading yourself astray. So here, you see, this is not the same as Bible, where it is said that, and you will find these stories taken by Muslim commentators from the Testaments and so on, that Adam fell asleep and Eve is created from his rib and all that kind of, nothing of that sort is found in the Quran. And then further on, that she was the one. Eve is the one, woman was the one who tricked Adam into disobeying God. And it is said that, the birth pangs that each woman has to suffer and so on, they are all the punishment for that original sin. And then, because every man is tainted with that, etc., this is why Jesus came and Son of God was crucified on the cross, and etc., etc. None of that is in the Holy Quran about Eve making Adam slip. The Holy Quran is saying they did it to each other. It's like, if the husband asks the wife something else, something, and it's the wrong thing and it's something else he should be doing, but rather than put him right, she encourages him to do the wrong thing. Yeah, everyone does it. It doesn't matter. Who's going to know? Carry on. What's happening is you're leading each other astray rather than pulling the person who's going astray back to the right path. The next word is akhraja, and the root is ha wa jim, and that means exit, getting out.
The question is how. And the next one tells us that ahbaku, the root being ha, ba, wa, and that means to fall, to come down, means transfer, going from one place to another, but in such a way that in your next state or position, you were lower than you were in the previous one. So that what it means is, here, if you go back, and then they made each other, they gave each other the wrong advice and got each other to do the wrong thing. So they fell from the state. And here the word earth is used. And as I explained previously, earth is used for earth. But it also means if there are two, it's a comparative thing. If there are two things, this is earth and this is sama. But if it was like this, then this will be earth and that will be sama. So that's why I say they gave each other poor advice, which meant that they fell from the spiritual life that they had been granted. And what happened? Their evil intentions took over. And God says this, they became each other's enemies. Enemies, competitors. Previously, God had said, well, roam the earth, eat, drink, and be merry. You've got plenty to eat, plenty to drink, and so on. But now they became competitors, each other's enemies. And remember, soon after this, the first murder is committed by one of Adam's sons. And why is that murder committed? Because he is jealous of his brother. They both make a sacrifice. One sacrifice is accepted by God, and God does not accept the other sacrifice, and the other one becomes jealous, and he murders his brother. That is the result of falling from a high spiritual and moral state to a lower one, where you're no longer each other's helpers. You regard yourselves as each other's enemies or each other's competitors. And look around you. This is what is happening. My neighbor's got a new car. Why haven't I got a new car? I need a new car as well. My brother's got a new fridge. Why don't I have a new fridge? My brother's got the latest whatever it is, or my sister or cousin or whoever. They've got the latest digital 9,000-inch television which covers the whole of one wall of the house. And each football player is actually full size. Someone who's 6'9" is 6'9" on that television. Why don't we have a television like that? The result of that pride that made the human race fall is that they are now forever competing with each other and fighting each other. Look at humanity overall. We are divided into nations which compete each other. And God said, I didn't create tribes and families and castes and so on so that we complete each other. I simply created them so that we know each other. It's like in England, you have a surname. What's the purpose of surname? So just by reading that, they can know who your father was, who your grandfather was, who your great-grandfather was, and so on.
But now that has been made into a caste. Well, that's been replaced by nationalism, which is exactly the same thing. We live in this particular piece of land. And I ask my people, if a line is drawn on earth at this point, that this is country A and this is country B, to country A, all of this land is holy. To country B, all of this land is holy. Simply because someone drew a line. If the line was over here, then this bit, which was holy to this country, suddenly becomes holy to the other country. On arbitrary things. I mean, the line between Mexico and United States and Canada, why should it be where it is? There's no godly reason for it. But anyway, to get back to this verse of the Holy Quran, in my view, what it's saying is that they gave Adam and humanity, males and females, gave each other bad advice. That without it intending to be bad, they gave each other bad advice all the same. And what it meant was that it took them away, it distanced them from where they were spiritually and morally. And then they lost that moral position and spiritual position, and they fell to a lower position. And then God told them, well, now that I created you in a higher position. I created you in a higher position. But because now you have fallen to this lower moral and spiritual position, what you have to do is you have to struggle yourself to get back to the higher position in which I had created you. That is all for today. As I always say, well, not always, I guess, quite a few times I say, all it is my thoughts and understanding. No one is bound to accept them. If you do, I'll be glad. If you don't, I won't be upset. I'll be just as glad. Maybe you've done your own research, which has led you to different conclusions. If you want to, you can share it with me. I'd be happy to have a look at that. Our next broadcast is going to be on Sunday morning, which is at 9 a.m. UK time, and it is called the Call of the Messiah, when we look at whether Hazrat Mirza Ghulam Ahmad's claim to being the promised Messiah amounted to a claim to being a prophet. And then the next broadcast, this will be Call of the Messiah, will be Urdu and English. And then at 1 p.m. we'll have another broadcast, Lessons in Islam, when we'll be talking about Salat, and that is in English only. And our center has some broadcasts as well. I'll be taking part in that. That is 5 p.m. UK time. So some friends are sending some messages. One says, I think that Satan is a real spiritual being who did indeed lead Adam and Eve into conflict and rebellion to God. Yeah, I mean, that is perfectly an acceptable view, etc. We're talking in the context of
the whole of human race here. What I was saying, I hasten to add, I wasn't talking about individuals as such. When I talk about Adam or man, I'm talking about humanity in general, and etc. And it is true that Satan is also a real spiritual being, or Shaitan, that leads us astray, apart from an external, let's say, being that leads people astray. So anyway, with the prayer that until we meet again, whenever that is, whether it's on Sunday morning, after or evening, Allah keeps all of you safe and sound, wherever you are, whoever you are, in His protection and free from harm. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, goodbye.